اس کی امت ہے ہم، لیکن ہم نے اس شجاعت اور بہادری کو بھلا دیا، جس کا نتیجہ ہے کہ آج ہر کس و ناکس ہماری آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بات کر رہا ہے، جس کی کوئی جرات نہیں ہو سکتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ شجاعت، یہ بہادری جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سنت مسواک کرنا ہی نہیں ہے، سنت میٹھا کھانا ہی نہیں ہے، بلکہ سنت یہ بھی ہے کہ مسلمان شجاع ہو، بہادر ہو، سخی ہو۔ آج کے دور کا کوئی قائد ہوتا، آج کے دور کا کوئی لیڈر ہوتا، تو وہ واقعے کے سلسلے میں اگر نامہ نگار اس کو پوچھتے، ہاں ٹھیک ہے ہم انکوائری بٹھائیں گے، انکوائری کمیشن کی رپورٹ آنے کے بعد پھر پریس کانفرنس بلائیں گے اور تمہیں بتائیں گے۔ آج کے دور کا کوئی قائد یہ کہتا، لیکن قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ لوگ ابھی پریشانی کے ہی عالم میں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ننگی پیٹھ پر گھوڑے پر سوار ہو کر تشریف بھی لے گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، وقال اللہ تعالی فی قرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ صدق اللہ العظیم۔ ساری تعریفیں اللہ بزرگ و برتر کے لیے سزاوار ہے۔ درود و سلام ہو خاتم النبیین احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ بزرگوں، دوستو، ہمارے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، اس پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ بیان کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وَأَجْوَدَ النَّاسِ وَأَشْجَعَ النَّاسِ، اس بیان پر ہم نے اس کی تفصیلات بیان کی۔ اب تک ہم نے احسن الناس، آپ سارے انسانوں میں سب سے زیادہ خوبرو اور خوبصورت تھے اور خوب سیرت تھے، اس پر ہم نے یہاں گفتگو کی۔ اور اب جو دوسرا حصہ ہے وہ اجود الناس، ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں میں سب سے زیادہ سخی اور داتا تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو کچھ مال و متاع ہم نے تمہیں بخشا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ وہ وقت آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی، نہ سفارش چلے گی، ولا خلۃ ولا شفاعۃ، کوئی سفارش بھی نہیں چلے گی۔ اور ظالم اصل میں وہی ہیں جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کا بیان ہے۔ اور انفاق پر بہت سی آیتیں ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں
ہم کیا خرچ کریں؟ تو قرآن نے کہا کہ جو کچھ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے اس کو خرچ کر دو۔ اور قرآن میں ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتا تاکہ وہ اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے راہ میں قربان نہ کر دے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اپنے مال کو دوسروں کی بھلائی کے لیے دل کھول کر خرچ کرنے کو سخاوت کہتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری عمر کسی مانگنے والے کو نہیں فرمایا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شب انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بسر کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر، اگر احد کا پہاڑ میرے لیے سونا بنا دیا جائے تو یہ میرے لیے پسند نہیں کہ 3 راتیں گزر جائیں اور اس میں سے 1 دینار بھی باقی رہ جائے، سب میں اللہ کے راہ میں خرچ کر دوں گا۔ یہ تھا قرآن کا بیان، یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان، اسٹیٹمنٹ۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا، ایکشن کیا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اس کو کر کر بتایا۔ صرف آپ کچھ اچھی باتیں آپ نے ارشاد نہیں فرمائی۔ عام طور پر بڑے لوگ جو دنیا میں ہوتے ہیں وہ اچھی باتیں کرتے ہیں لیکن عمل سے بہت دور رہتے ہیں۔ قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز پر عمل کر کر بتایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور خاص طور پر آپ کی سخاوت ماہ رمضان میں اور بڑھ جاتی تھی، تیز دریا سے بھی کہیں زیادہ آپ کی سخاوت بڑھ جاتی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عمر کسی سوال کرنے پر نہیں فرمایا۔ ایک دفعہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بکریوں کو اور بکریوں کے ایک ریوڑ کو پہاڑوں کے درمیان میں چرتے ہوئے دیکھا، اور اس نے درخواست کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمام بکریاں تم مجھے دے دو۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بکریاں اس کو دے دی، اور یہ دیکھ کر وہ شخص اپنے پورے قبیلے سمیت مسلمان ہو گیا، اپنے پورے قبیلے سمیت۔ حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک دن عصر کی نماز مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھی، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرے اور جلدی سے کھڑے ہو گئے، لوگوں کی گردنیں پھلانتے ہوئے ایک بی بی کے حجرے میں چلے گئے، اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عجلت دیکھ کر گھبرا گئے۔ پھر باہر تشریف لائے تو فرمایا کہ مجھے یاد آ گیا تھا کہ کچھ سونا گھر میں رہ گیا ہے، اور میں نے بیویوں کو کہہ کر آیا ہے کہ وہ اسے شام ہونے سے پہلے اللہ کے راستے میں خیرات کر دو، یہ میرے لیے پسند نہیں کہ میرے گھر میں سونا رہ جائے۔ جنگ حنین میں 6000 قیدی، 24,000 اونٹ اور 40,000 بکریاں اور 4,000 اوقیہ چاندی غنیمت میں حاصل ہوئی،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوا تک نہیں. جس خیر و برکت کے ساتھ آپ گھر سے تشریف لائے تھے اسی خیر و برکت کے ساتھ آپ خالی ہاتھ گھر تشریف لے گئے, واپس چلے گئے. ایک بار 90,000 درہم آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ضرورت مندوں میں خرچ کرنا شروع کر دیا, یہاں تک کہ سب ختم ہو گیا. پھر ایک مانگنے والا آ گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس اس وقت تو کچھ نہیں رہا, لیکن تم میرا نام لے کر کہیں سے قرض لے لو. وہیں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کسی پر اپنی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے, خاموش رہے. اتنے میں ایک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بے دریغ خرچ کرتے جائیے, اللہ آپ کو محتاج نہیں رکھے گا, اللہ آپ کو محتاج نہیں رکھے گا. یہ سن کر آپ خوش ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہی حکم دیا گیا ہے, مجھے یہی حکم دیا گیا ہے. رحمت للعالمین جلد دوم صفحہ نمبر 328 پر ہے کہ معلّہ بن زیاد نے حسن سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک سوالی آیا, سوال کرنے والا آیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھ جا. دوسرا آیا, اس سے بھی فرمایا کہ بیٹھ, اور تیسرا آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھ جا, اس وقت تو میرے پاس کچھ نہیں ہے. اتنے میں ایک صاحب آئے اور انہوں نے 4 اوقیہ چاندی آپ کو دی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کے اندر ایک ایک اوقیہ چاندی تقسیم کر دی, اور ایک اوقیہ چاندی بچ گئی تھی. اس کے مانند آپ نے پکارا کہ ہے کوئی اسے لینے والا, لیکن کوئی لینے والا نہ رہا. شام ہو گئی اور رات میں وہ ایک اوقیہ چاندی آپ کے گھر میں رہ گئی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات بے چین رہے. بار بار اٹھتے, وضو بناتے, نماز پڑھتے, لیٹ جاتے, پھر اٹھتے. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کسی بات کی کوئی تکلیف ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس چاندی کے ٹکڑے نے مجھے پریشان کر رکھا ہے, اس چاندی کے ٹکڑے نے مجھے پریشان کر رکھا ہے. احمد بن حنبل نے مسند احمد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 یا 7 دینار مرض وصال میں میرے پاس رکھے تھے کہ اسے اللہ کی راہ میں خیرات کر دوں, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف مرض کی وجہ میں مشغول رہی, اور اس کی وجہ سے میں خرچ نہ کر سکی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خیال آیا, ہوش آیا, تو آپ نے پوچھا کہ کیا تم اسے اللہ کی راہ میں خیرات کر چکی؟ تو عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے فرصت نہیں ہو سکی. تو آپ نے اسے منگوایا, اور منگوا کر اپنے ہاتھ میں رکھ کر فرمایا کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ اللہ کا رسول اللہ سے ملاقات کے لیے جائے اور اس کے گھر میں یہ رہ جائے, یہ سونا رہ جائے گھر میں؟ اور اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خیرات کر دیا. ایک دفعہ بحرین کے علاقے سے بہت بڑی رقم آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مسجد کی صحن میں ڈال دیا اور رکھوا کر آپ نے ہر شخص کو نماز کے بعد تقسیم کرنا شروع کر دیا. جو آتا اسے دیتے, اور یہاں تک کہ کوئی چیز باقی نہ رہی, دامن جھاڑ کر اڑ گئے. اور جب گھر تشریف لے گئے, پوچھا کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ تو آواز آئی کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, سب چیزیں لٹا دی. یہ تو سخاوت تھی. سخاوت سے بڑھ کر ایثار ہوتا ہے. ایثار یعنی آدمی کے پاس کچھ نہیں, ارے ایک آدمی کے پاس پیسے ہیں, دولت ہیں,
بینک بیلنس ہے، اس میں سے کچھ خرچ کر رہا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن کچھ نہیں ہے اور جو کچھ ہے اس کو خرچ کر دے اسے ایثار کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایثار دیکھیے کہ ایک دفعہ ایک خاتون نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر پیش کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر کی سخت ضرورت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لے لیا۔ اتنے میں ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چادر مانگی اور آپ نے فوری اس کو چادر عطا کر دی۔ ایک دفعہ ایک غریب صحابی کے پاس ولیمے کے لیے کچھ نہیں تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو گھر سے آٹے کی بوری منگوائی اور پھر ولیمے کے لیے اسے دے دیا، حالانکہ اس آٹے کی بوری کے سوا گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا اور آپ نے سب دے دیا۔ ایک صحابی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہونے لگے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وصیت کی، اس نے وصیت کی کہ میرے یہ جو 7 باغ ہیں یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں عطا کرتا ہوں، میں دیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 3 ہجری کا واقعہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 باغوں کی آمدنی کو ہاتھ تک نہیں لگایا اور سارے کے سارے پیسے غریبوں، مسکینوں، محتاجوں اور بیواؤں، یتاموں کے اندر تقسیم کر دیا اور یہ نظم بنایا۔ ایک دفعہ ایک شخص نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو قمیض آپ پہنے ہوئے ہیں آپ وہ مجھے عطا کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس قمیض کے سوا کوئی دوسری قمیض نہیں تھی۔ آپ حجرے میں تشریف لے گئے اور پھر اس سائل کو وہ قمیض بھجوا دی۔ اس وقت تک گھر سے باہر نکل نہیں پائے تاکہ دوسری قمیض کا انتظام نہیں ہو گیا، دوسری قمیض کا انتظام نہیں ہو گیا۔ یہ آپ کا ایثار تھا اور اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا یہ انداز تھا۔ اس لیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں میں سب سے زیادہ سقی تھے، داتا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف سخاوت نہیں کی بلکہ ایک سخیوں کی ٹیم تیار کی، ایک جماعت تیار کی، لوگوں کی ایسی تربیت فرمائی کہ انہوں نے سخاوت کے نئے باب کا آغاز کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف وہ رشتہ دار بھی تھے، مہاجر تھے۔ مدینے آنے کے بعد انہوں نے جب تجارت شروع کی تو اللہ نے ان کو خوب نوازا تھا۔ تو ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبد الرحمن، تمہارے جنت میں داخل ہونے میں 500 سال تاخیر ہوگی۔ پوچھا کہ اللہ کے رسول ایسا کیوں؟ کہ تمہارے مال کا حساب کتاب ہونے تک 500 سال ہوں گے۔ تو اسی وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف اپنے گھر میں گئے، جو کچھ تھا اور سونے کی کڈیاں وہ سب کے سب توڑ توڑ کر لوگوں کے اندر تقسیم کر دیا، فقراء اور غرباء کے اندر اس کو تقسیم کر دیا۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک سائل آیا اور اس نے سوال کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تنگ تھا۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ میرا نام لو اور عثمان سے کہو رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ تمہاری مدد کریں، تمہاری ضرورت پوری کریں۔ جب وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ سائل پہنچا، ضرورت مند پہنچا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال بھی تنگ تھا، پریشان تھے اور وہ ایک قافلے کا انتظار کر رہے تھے۔ تو سائل سے کہا کہ دیکھو میں ایک قافلے کا انتظار کر رہا ہوں، قافلہ آ جائے تو تمہارا انتظام کر دیا جائے گا، تمہاری ضرورت کی تکمیل کر دی جائے گی، تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ تھوڑی دیر انتظار کے بعد دور سے دھول دکھائی دی، اور دھول دکھائی دینا صحرا میں اس بات کی علامت تھی کہ قافلہ قریب آ رہا ہے۔
اور آپ نے کہا کہ مبارک ہو. جب قافلہ قریب آ گیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سائل سے فرمایا کہ تم جس اونٹ پر ہاتھ رکھو گے، جو مال سے لدا ہوا اونٹ تھا، وہ اونٹ تمہارا ہو جائے گا. اس نے ایک اونٹ پر ہاتھ رکھا، اس نے ایک اونٹ پر ہاتھ رکھا تو 10 اونٹ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، اس لیے کہ وہ ایک اونٹ 10 اونٹوں کا سردار تھا. حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ لو یہ 11 کے 11 اونٹ تمہارے ہیں، لے جاؤ. کیسے لوگوں کو تیار کیا، لے جاؤ. اور پھر وہ ہانک نہیں پا رہا تھا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹوں کو ہانکنے میں اس کی مدد کی. یعنی سامان سے لدا ہوا اونٹ کا مطلب کیا ہے یہ سمجھانا میرے لیے بہت مشکل ہے کہ اس کے اوپر کتنا سامان تھا ہوگا، لیکن یوں سمجھیے کہ آج کے اس زمانے کے ایک لیلینڈ گاڑی، سامان سے بھری ہوئی ایک لیلینڈ گاڑی 11 گاڑیاں دے دیں. دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی ٹیم کو تیار کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں باقاعدہ اوقاف کی بنیاد رکھی گئی، اس کے قوانین بنائے گئے، کئی جگہوں کے اوقاف طے کیے گئے، کئی مدارس اور مساجد اوقاف کی آمدنی سے چلتے تھے، کئی بیت المال اوقاف کی آمدنی سے چلتے تھے، بیواؤں اور یتیموں کے وظائف اوقاف کی آمدنی سے دیے جاتے تھے. اور یہ سلسلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے ہی شروع ہوا، اور یہ اثر آج کی اس گئی گزری حالت میں بھی ملت کے اندر الحمدللہ پایا جاتا ہے. ہاں، اس لیے میں جانتا ہوں کہ سکندرآباد میں جب میں اپ اینڈ ڈاؤن کیا کرتا تھا ورنگل اور جنگاؤں سے، تو اس زمانے میں میں دیکھتا تھا جو بھکاری لوگ ہوتے تھے، ٹرین میں بھیک مانگنے والے لوگ، جیسے ہی سکندرآباد اسٹیشن اترتے تو ٹوپیاں پہن لیا کرتے تھے اور عورتیں برقع ڈال لیا کرتی تھی، اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ مسجد کے سامنے ہی خیرات ملتی ہے، ان کو مسجد کے سامنے ہی خیرات ملتی ہے. اور خیرات اور امداد کرنے کے کیسے انوکھے طریقے لوگوں نے اختیار کیے. حضرت حمید الدین عاقل حسامی رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے 1 سے زائد مرتبہ یہ واقعہ ان سے سنا، خاص طور پر ورنگل کی مدراسی مسجد میں نے سنا، اس لیے کہ وہ مدراسیوں کی مسجد تھی. تو انہوں نے کہا کہ مدراس میں ایک صاحب تھے، بہت کم پڑھے لکھے آدمی، دولت مند آدمی تھے، مخیر آدمی تھے، جو کوئی آتا اس کو دیتے، جو کوئی مانگتا اسے دیتے، لیکن اپنے ہاتھ سے نہیں دیتے. بچوں سے کہہ دیتے کہ دیکھو وہ کرتے کے جیب میں پیسے رکھے ہوئے دے دو، نوکر سے کہتے کہ وہ ڈیسک میں پیسے رکھے ہوئے دے دو، گھر میں کہتے کہ وہ الماری میں رکھے ہوئے دے دو، اپنے ہاتھ سے خیرات نہیں کرتے. لوگوں نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا کیا بات ہے کہ تم اپنے ہاتھ سے خیرات نہیں کرتے، لوگوں کے ذریعے سے، بچوں، نوکروں، ملازموں کے ذریعے سے آپ خیرات دلاتے ہو، یہ کیا بات ہے؟ تو ان کم پڑھے لکھے آدمی سخی نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ جب خیرات کرو تو ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، میں چاہتا ہوں کہ دونوں ہاتھوں کو بھی پتہ نہ چلے، دونوں ہاتھوں کو بھی پتہ نہ چلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں میں سب سے زیادہ شجیع اور بہادر تھے. واشجع الناس، آپ سے بڑھ کر شجیع اور بہادر اور نڈر اور کوئی نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت ہی پیاری نہیں تھی، بلکہ آپ طاقت میں بھی آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا، آپ کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا کوئی. اس وقت رکانہ نامی ایک انتہائی طاقتور پہلوان تھا، اس کے سامنے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی تو اس نے کہا کہ آپ کی یہ باتیں مجھے سمجھ میں نہیں آتی. عام طور پر، میں سب کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، عام طور پر پہلوان جو لوگ ہوتے ہیں ان کا دماغ بہت کم کام کرتا ہے. تو اس نے کہا کہ یہ باتیں آپ کی مجھے سمجھ میں نہیں آتی، آپ مجھ سے مقابلہ کرو
اور مجھے ہرا دو تو میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا۔ تو رکانہ کو کئی مرتبہ آپ نے پچھاڑ دیا، اور پھر وہ رکانہ رضی اللہ تعالی عنہ بن گئے، مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح قریش کا ایک نامی گرامی پہلوان تھا، ابو الاشد کلدہ بن حمجی، بہت بڑا پہلوان تھا۔ وہ اتنا طاقتور تھا کہ وہ گائے کے چمڑے پر کھڑے ہو جاتا اور 10 لوگ مل کر وہ گائے کا چمڑا نیچے سے کھینچتے، لیکن ذرا برابر بھی اس کو ہلا نہیں پاتے، ایسا طاقتور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کشتی لڑی اور کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پچھاڑ دیا۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بہادر تھے، بڑے نڈر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے، کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ بڑے سی بڑی مشکل حالات کے اندر بڑی سی بڑی مصیبت کا بھی مقابلہ آپ سینہ تان کر کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ظاہر ہے کہ حضرت علی سے بڑھ کر اور کون طاقت والا اور بہادر ہو سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود بیان ہے کہ جب جنگ شدید ہوتی تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آڑ لے لیا کرتے تھے، اور جنگ کے میدان میں دشمن سے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کرتے تھے، جہاں پر بڑے بڑے بہادر کھڑے نہیں سکتے، ٹک نہیں سکتے۔ ایک دفعہ کافروں نے کعبے میں بیٹھ کر یہ طے کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی خانہ میں داخل ہوں ان کو قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے، نعوذ باللہ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا چھوٹی تھیں، بچی تھیں، اور یہ کافروں کی باتوں کو سن لیا اور روتی ہوئی گھر آئیں اور آ کر ابو سے کہا کہ کافروں نے یہ طے کیا ہے کہ آپ کعبے میں داخل ہوتے ہی آپ پر حملہ آور ہو جائیں، روتی ہوئی بیان کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی ڈرو نہیں، اللہ میرے ساتھ ہے۔ اور اسی وقت آپ اٹھے اور وضو بنایا اور سیدھا کعبے کا رخ کیا اور کعبے کے اندر داخل ہوئے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو سب پر سکتہ طاری ہو گیا، نظریں نیچے کی نیچے رہ گئیں اور کسی کو جرأت نہیں ہوئی کہ آپ کو کچھ کہہ سکے۔ یہ آپ کی شان تھی، یہ آپ کی جرأت تھی، یہ آپ کی پرسنالٹی کا اثر تھا۔ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی لڑائی سے واپس آ رہے تھے تو آپ ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے، سو گئے۔ اتنے میں ایک کافر بدو، یعنی گاؤں کا آدمی، وہ ننگی تلوار لے کر آپ پر آ گیا اور اس نے جگا کر گستاخی کے ساتھ میں کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ کہ اس تلوار کی زد سے کون تمہیں بچائے گا۔ یہ سننا ہی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ، یہ نکلنا ہی تھا کہ اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگے اور اس کی تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار اپنے ہاتھ میں لی۔ اب بتاؤ کہ تمہیں اس تلوار کی زد سے کون بچائے گا۔ تو بس اس پر سکتہ طاری ہو گیا، خاموش ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ، میں تمہیں معاف کرتا ہوں، میں بدلہ نہیں لیا کرتا، میں بدلہ نہیں لیا کرتا۔ اسی وقت آپ نے اس کو معاف کر دیا۔ مکے سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے، بڑی طویل داستان ہے، کئی دنوں سے آپ نے تیاری کر رکھی تھی، ہجرت فرما رہے تھے تو کفار نے، قریش نے یہ اعلان کروایا تھا کہ جو کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لائے گا، زندہ یا مردہ نعوذ باللہ، اس کو 100 سرخ اونٹ انعام کے اندر دیے جائیں گے۔ اور بڑے بڑے تیز ترار قسم کے کھوجی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہو گئے، اور اس میں سے ان کھوجیوں کے اندر سے ایک کا نام تھا سراقہ بن مالک، بہت تیز آدمی تھا، بڑا تیر باز، تلوار باز،
تیر انداز اور کھوجی، اس زمانے میں کھوج لگانے کے لیے ایک باقاعدہ علم تھا، وہ علم کے اندر ماہر تھا وہ، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا، غار ثور کے اندر پہنچ گیا، غار کے منہ تک پہنچ گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے، اور اچانک حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر سراقہ بن مالک پر پڑی، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، دشمن ہمارے غار کے منہ تک آ گیا ہے، اب کیا کریں، اب کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے ساتھی، ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، لا تحزن ان اللہ معانا، لا تحزن، اے میرے دوست ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور پھر آپ باہر نکلے تو سراقہ کے گھوڑے کے پیر زمین میں دھس گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ سے کہا کہ میں تمہارے ہاتھوں میں، دونوں ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں، کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ صورتحال یہ ہے کہ پناہ لیے ہوئے ہیں، دشمن قریب آ گیا ہے، اور آپٹیمزم کا حال یہ ہے، پر امیدی کا حال یہ ہے کہ سراقہ بن مالک سے کہہ رہے ہیں کہ میں کسریٰ کے کنگن تمہارے دونوں ہاتھوں کے اندر دیکھ رہا ہوں۔ یہ ہے پر امیدی، آپٹیمزم، دور اندیشی، ویژن کہ دین قائم ہوگا، دین برپا ہوگا، فتوحات ہوں گی، اور مسلمان کسریٰ کو بھی فتح کریں گے، روم کو بھی فتح کریں گے، جو سپر پاورز تھے اس زمانے کے، اس کو فتح کریں گے۔ اور صورتحال یہ ہے کہ بھاگ نکلے ہیں، پناہ لیے ہوئے ہیں۔ احد کی لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تیروں، تلواروں، برچھوں، پتھروں کی بارش ہو رہی تھی، اور اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک میدان میں ڈٹے رہے، میدان میں ڈٹے رہے۔ عین ایسے وقت میں ایک نامی پہلوان بہادر ابی بن خلف، وہ بڑی تیزی کے ساتھ اپنے گھوڑے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھنے لگا۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین اس کو روکنا چاہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو روکو نہیں، قریب آنے دو، اور ایک مسلمان کے ہاتھ سے برچھی لے کر اس کے گلے میں یہاں تھوڑا سا پرو دیا، اور وہ چیختا چلاتا ہوا اپنے لوگوں میں واپس گیا اور چیخنے لگا۔ تو لوگوں نے دیکھ کر کہا کہ اے خلف، ابی بن خلف، یہ تو معمولی سا زخم ہے، یہ معمولی سا زخم ہے، تم بہت پریشان ہو رہے ہو۔ کہا کہ یقیناً یہ معمولی زخم ہے، لیکن یہ زخم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لگایا ہوا زخم ہے، اور اسی زخم میں وہ مر گیا، اس کی موت اسی زخم سے واقع ہو گئی۔ دوستو، جب بدر کی لڑائی شروع ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کی صفوں میں سب سے زیادہ قریب تھے۔ اتنے خطرناک جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے ہوئے تھے کہ اس طرح قریب ٹھہرنا کسی بڑے سے بڑے دلیر اور بہادر آدمی بھی اس کا بہادری نہیں کر سکتا تھا، اس کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ حنین کی جب جنگ ہوئی، پانسا پلٹ گیا، گھاٹ میں بیٹھے ہوئے کافروں نے مسلمانوں پر تیروں کی بارش برسائی، کئی لوگوں کے قدم اکھڑ گئے، ہزاروں لوگوں کے قدم اکھڑ گئے تیروں کی جب بارش ہوئی، لوگ تتر بتر ہو گئے۔ جب فوج تتر بتر ہو جاتی ہے، میدان چھوڑ دیتی ہے، تو کمانڈر کا کیا حال ہو سکتا ہوگا آپ اندازہ کیجئے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں ڈٹے رہے، آپ کے خچر کو حضرت عباس تھامے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بآواز بلند فرما رہے تھے کہ انا نبی ولا کاذب، میں اللہ کا نبی ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں۔ اور پھر حضرت عباس سے فرمایا کہ لوگوں کو بلاؤ، اور حضرت عباس نے لوگوں کو، مہاجرین کو، انصار کو آوازیں دیں۔ انہوں نے کہا کہ اے انصاریوں،
اے انصاریوں، اے مہاجروں، اے درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں، یہ آوازیں سنائی تھا کہ سب لوگ ایک جگہ جمع ہو گئے اور پھر دوڑتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ جنگ جو ہارنے کے قریب تھی وہ جیت کے اندر تبدیل ہو گئی۔ یہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری۔ اسی واقعے کے، اسی بیان کے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان ہے، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس و اجود الناس و اشجع الناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں میں سب سے زیادہ بہادر اور شجاع تھے۔ اسی روایت کے آخری حصے میں آپ نے ایک واقعہ بیان کیا، اور واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ وہ زمانہ مدینے میں وہ یورش زدہ زمانہ تھا۔ کس وقت دشمن کا حملہ ہوگا یہ بتانا بہت مشکل تھا، اور مدینہ کوئی قلعہ بند شہر نہیں تھا۔ مدینے کے ایک جانب پہاڑ تھے اور ایک جانب صحرا تھا، اور پھر ایک اور جانب گھنے قسم کے کھجور کے باغ تھے۔ آج بھی ویسی ہے مدینہ، اور کوئی قلعہ بند شہر نہیں تھا وہ۔ تو رات میں اچانک بہت ہی شدید قسم کی آوازیں آئیں، دھماکے کی اور شدید آوازیں آئیں، اور جب آوازیں آئیں تو لوگ اپنے اپنے گھروں سے باہر نکل کر ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ کیا آواز ہے تم نے سنی؟ کیا آواز ہے تم نے سنی؟ پریشان تھے لوگ، کیا آواز ہوگی یہ؟ لیکن اتنے میں لوگوں نے دیکھا کہ ایک سوار تیزی کے ساتھ ان لوگوں کی طرف آگے بڑھ رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے دور سے ہی کہ لوگوں اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، کوئی خاص بات نہیں ہے، تم چلے جاؤ اپنے اپنے گھروں میں۔ جب وہ سوار قریب پہنچا تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ابھی لوگ پریشانی کے عالم میں ایک دوسرے کو پوچھ ہی رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واردات کے مقام تک بھی پہنچے، اور فرسٹ ہینڈ انفارمیشن بھی آپ لے آئے، FIR بھی درج کر دی، فرسٹ ہینڈ انفارمیشن بھی لے آئے۔ آج کے دور کا کوئی قائد ہوتا، آج کے دور کا کوئی لیڈر ہوتا، تو وہ واقعے کے سلسلے میں اگر نامہ نگار اس کو پوچھتے، ہاں ٹھیک ہے ہم انکوائری بٹھائیں گے، انکوائری کمیشن کی رپورٹ آنے کے بعد پھر پریس کانفرنس بلائیں گے اور تمہیں بتائیں گے، آج کے دور کا کوئی قائد یہ کہتا۔ لیکن قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ لوگ ابھی پریشانی کے ہی عالم میں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ننگی پیٹھ پر گھوڑے پر سوار ہو کر تشریف بھی لے گئے، اور پھر لوگوں کو آ کر تسلی بھی دی۔ وَأَشْجَعَ النَّاسِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں میں سب سے زیادہ شجاع اور بہادر تھے۔ شاید مسلمانوں نے اس بہادری اور شجاعت کو بھلا دیا ہے، اور دینداری کا نام انہوں نے رکھ چھوڑا ہے بزدلی کو، دینداری کا نام رکھ چھوڑا ہے ایسا کہ آج کل اگر کوئی دیندار آدمی ہے تو کیسا دیندار کیسا ہوتا ہے؟ سفید کپڑے پہنے ہوئے پھولوں جیسا نرم آدمی، کئی لوگ اس کے اطراف میں ٹھہرے ہوئے، لوگ دیکھ بھی رہے ہیں تو دور سے دیکھ رہے ہیں، مسافہ تک نہیں کر سکتے، رسی ڈال دیے ہیں اور رسی پکڑ رہے ہیں، لوگ ہاتھ تک نہیں ملاتا، مسافہ تک نہیں کرتا، اور پھول کی طرح کا ایک آدمی وہ دیندار کہلاتا ہے۔ آپ بتائیے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دیندار اور کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی ہو سکتا ہے؟ اس کی امت ہے ہم، لیکن ہم نے اس شجاعت اور بہادری کو بھلا دیا، جس کا نتیجہ ہے کہ آج ہر کس و ناکس ہماری آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بات کر رہا ہے، جس کی کوئی جرات نہیں ہو سکتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ شجاعت، یہ بہادری جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سنت مسواک کرنا ہی نہیں ہے، سنت میٹھا کھانا ہی نہیں ہے، بلکہ سنت یہ بھی ہے کہ مسلمان شجاع ہو، بہادر ہو، سخی ہو، با اخلاق ہو، یہ بھی سنت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں
اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.